السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریکٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 48، سبق نمبر 31، اور دھات کے اعتبار سے یہ سبق ہمارا 7واں سبق ہے، اور دھات لوہے کی دھات۔ اس میں اب آپ کو بتلایا جائے گا اس سبق میں کہ لوہا کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ کس کس کام میں آتا ہے اور اس کی انسانوں کو کتنی ضرورت ہے، اور اگر اس کی قیمت کو کوئی لوگ نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں دوستو، لوہا، لوہا کیا پڑھیں گے اس کو؟ لوہا، لوہا سب سے زیادہ ارزاں اور سب سے زیادہ مفید اور سب سے زیادہ ارزاں ہے۔ ارزاں یہ جو دوسری راہ ہے اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا جائے گا۔ ارزاں اور سب سے زیادہ، اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا جائے گا، اور سب سے زیادہ مفید اور کارآمد یہی دھات ہے۔ کارآمد یہی دھات ہے۔ کار معنی کام، کارآمد یہی دھات ہے۔ ہمارے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں، ہمارے بہت سے کام اس سے نکلتے ہیں۔ غالباً قدرت نے اسی واسطے دنیا میں لوہا زیادہ پیدا کیا ہے۔ غالباً قدرت نے اسی واسطے دنیا میں لوہا زیادہ پیدا کیا ہے۔ لوہا وزن میں تو سبک ہے، لوہا وزن میں تو سبک ہے، یعنی پانی سے صرف 8 گنا وزنی ہے، یعنی پانی سے صرف 8 گنا وزنی ہے، لیکن سختی اور مضبوطی میں تمام دھاتوں پر فائق ہے۔ لیکن سختی اور مضبوطی میں تمام دھاتوں پر فائق ہے۔ اس کے گلانے کو سونے سے بھی زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس کے گلانے کو سونے سے بھی زیادہ حرارت درکار ہوتی ہے۔ اس کو بار بار آنچ دے کر فولاد بناتے ہیں۔ اس کو بار بار آنچ دے کر فولاد بناتے ہیں جو نہایت سخت اور لچکدار ہوتی ہے، جو نہایت سخت اور لچکدار ہوتی ہے۔ چاقو، استرا، نشتر، خنجر، تلوار وغیرہ اکثر فولاد کے بنتے ہیں۔ چاقو، استرا، نشتر، خنجر، تلوار وغیرہ اکثر فولاد کے بنتے ہیں۔ انسان کے تمام ہنر اور ساری صنعتیں لوہے کے اوزاروں کی محتاج ہے۔ انسان کے تمام ہنر اور ساری صنعتیں لوہے کے اوزاروں کی محتاج ہے۔ جب تک کوئی قوم اس دھات کے استعمال سے واقف نہیں ہوتی، جب تک کوئی قوم اس دھات کے استعمال سے واقف نہیں ہوتی، شائستگی میں ترقی نہیں کر سکتی، شائستگی میں ترقی نہیں کر سکتی۔ زراعت اور عمارت کے کام لوہے کے اوزاروں سے چلتے ہیں۔ زراعت اور عمارت کے کام، میم ہے، عین کے بعد کیا ہے؟ میم ہے۔ عمارت کے کام لوہے کے اوزاروں سے چلتے ہیں۔ تم اپنے گھر میں جتنا اسباب و سامان دیکھتے ہو اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو لوہے کی امداد کے بغیر حاصل ہوئی ہو۔ تم اپنے گھر میں جتنا اسباب و سامان دیکھتے ہو اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں جو لوہے کی امداد کے بغیر حاصل ہوئی ہو۔ لوہا اگرچہ نہایت مضبوط شے ہے، لوہا اگرچہ نہایت مضبوط شے ہے، لیکن نمی اس کی جانی دشمن ہے، لیکن نمی اس کی جانی دشمن ہے۔ ایسا زنگ لگاتی ہے کہ اس کو مٹی بنا دیتی ہے، ایسا زنگ لگاتی ہے کہ اس کو مٹی بنا دیتی ہے۔ دنیا میں لوہے کی کانیں کثرت سے موجود ہیں، دنیا میں لوہے کی کانیں کثرت سے موجود ہیں،
جتنا بگڑتا ہے اس سے زیادہ ہر سال نکلتا ہے، جتنا بگڑتا ہے اس سے زیادہ ہر سال نکلتا ہے۔ طبیب اور ڈاکٹر فولاد کا عرق اور سفوف بھی تیار کرتے ہیں، طبیب اور ڈاکٹر فولاد کا عرق اور سفوف بھی تیار کرتے ہیں، جو اشتہا کو بڑھاتے ہیں، جو اشتہا کو بڑھاتے ہیں اور گردوں کو تقویت دیتا ہے، اور گردوں کو تقویت دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ گردوں کو تقویت دیتا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں دوستو، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ غالباً، ہاں شاید۔ غالباً کیا معنی ہے؟ ہاں شاید۔ سبک معنی ہلکا، سبک کیا معنی؟ ہلکا۔ مضبوط، طاقتور، مضبوط طاقتور۔ فائق، اونچا بہترین، فائق کے معنی ہیں اونچا بہترین۔ نشتر، زخم چیرنے کے آلہ، نشتر کیا معنی ہے؟ زخم چیرنے کا آلہ۔ خنجر، چھرا، خنجر کے کیا معنی؟ چھرا۔ حال، موجودہ زمانہ، موجودہ وقت، حال موجودہ وقت، موجودہ زمانہ۔ امداد، معاون، مددگار، مدد۔ سفوف، پسی ہوئی دوا، سفوف کیا معنی ہے؟ پسی ہوئی دوا۔ اشتہا، بھوک، خواہش، بھوک، اشتہا کا معنی کیا ہے؟ بھوک۔ تقویت، طاقت، تقویت کا معنی ہے طاقت۔ تو دوستو یہ سبق ہمارے یہاں تک ہوا، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں، اور ہماری اس ویڈیو کو آگے تک بھی شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے اس چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔